سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ولا يصح السلم حتى يقبض راس المال قبل ان يفارقه فيه. یہی سے نہیں بیع سلم کے لیے کیا ہے کہ مسلم فیہ کی ادائیگی تاخیر سے اور راس المال کی ادائیگی فی الفور. تو بیع سلم صحیح نہیں ہے جب تک کہ مجلس عقد میں راس المال پر قبضہ نہ ہو جائے. فرماتے ہیں کہ بیع سلم صحیح نہیں یہاں تک کہ راس المال پر قبضہ کر لے جدا ہونے سے پہلے. ان یفارقہ فیہ یعنی اس مجلس میں جدا ہونے سے پہلے. اما اذا اب کہتے ہیں کہ کیوں قبضہ ضروری ہے. تو راس المال دو میں سے ایک چیز ہوگی یا نقد یا ادھار. یہی ہے نا, یا نقد یا ادھار. نقد لے لیجئے پہلے کہ چاندی سونا درہم دنانیر ہو. اس زمانے میں آپ روپیہ کہہ لیجیے یا روپیہ ہو. تو اب عاقب جیسے عقل مند کہیں کہ آپ ہمیں جو ہے ہمارے ولیمہ سے 2 دن پہلے جو ہے 2 کنٹل گیہوں 1 کنٹل چاول دے دیجیے. کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا پیسہ دے دیجیے. کہا جو ہے اگلے سال پیسہ لے لیجئے گا. تو یہ مبی کیا چیز ہے یہاں, گیہوں یا اناج جو بھی ہو, تو یہ نقد ہے کہ ادھار ہے. ارے بیع سلم میں تو مبی ادھار ہی ہوتی ہے نا, تو یہ ادھار ہو گیا. اس نے کہا پیسہ دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ لے لیجئے گا جو ہے جنوری 2023. تو راس المال بھی ادھار اور مبی بھی کیا ہے ادھار. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار کی بیع ادھار سے منع فرمایا ہے. بیع کالی بالکالی, کالی کی بیع کالی سے نہیں, ادھار کی بیع. اس لیے کیا ہے یہ ناجائز ہے. اور اگر یہ کہہ دے کہ درہم و دینار نہیں سامان, انہوں نے کہا کہ میرے پاس کئی گھوڑے, ایک گھوڑا لے لیجئے, 1 گھوڑے کے بدلے میں 4 کنٹل گیہوں دے دیجیے, معاملہ طے ہو گیا. مسلم الیہ نے کہا کہ گھوڑا حضور ہمارے حوالے کیجئے. انہوں نے کہا کہ 25 شوال کو گھوڑا لے لیجئے, پہلے رمضان کو اناج دیجیے اور 25 شوال کو گھوڑا. تو اب یہ کیا ہو گئے. اور بیع سلم کی تعریف کیا ہے کہ نقد کیا ادھار کی بیع نقد کے ذریعے سے, بیع عاجل بالعاجل, عاجل فوری کی ثمن کی ادائیگی فوراً اور مبی کی ادائیگی بعد میں. تو جب بیع سلم کی تعریف ہی یہی ہے کہ نقد کی بیع جو ہے کہ ادھار کی بیع نقد سے ہے, اور یہاں دونوں کیا ہیں ادھار ہیں. اما اذا کان من النقود, لیکن جب کہ راس المال کہیے سمن کہو چاہے راس المال کہیے نا, کہ یہ نقود سے روپے پیسے ہوں تو یہ جائز کیوں نہیں کہتے. فَلِأَنَّهُ افتراق عن دین بدین, کیونکہ یہ دین کا دین سے کیا ہے افتراق ہے. وقد نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع الکالی بالکالی, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار کی بیع ادھار سے کیا ہے منع فرمایا ہے. تو کہا سمن جو ہے روپیہ پیسہ نہ ہو بلکہ سامان ہو, چلو کپڑا ہوگا 5 تھان کپڑے کے عوض. کب ان کانا عینن, اور اگر جو ہے مبی سمن کیا ہو عین ہو تو کیوں یہ جائز نہیں کہتے. فَلِأَنَّ السَّلَمَ أَخْذُ عَاجِلٍ بِعَاجِلٍ, کیونکہ بیع سلم کی تعریف کیا ہے کہ نقد لینا ادھار دینا. نقد لینا کہ بیع عاجل اخذ و عاجل, فوری طور پر لینا اور ادائیگی تاخیر سے کرنا. اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں تاخیر ہے, تو بیع سلم کی تعریف صادق ہی نہیں آ رہی اس پر. بیع سلم کے اخذ و عاجل بعاجل کی نقد لینا اور ادھار تاخیر سے دینا. اذ الاسلام والاسلاف ینبیان عن التعجیل, کیونکہ لفظ سلم جو ہے اسلام کہو وہی مذہب اسلام نہیں بیع سلم کو نا, کہ سلم اور سلف یہ دونوں کیا ہے
یہ خبر دیتے ہیں اجلت سے کہ ادائیگی کیا ہو فی الفور. اس کو بے سلم بھی کہتے ہیں، بے سلب بھی کہتے ہیں. اسلاف، مفلس. مفلس کا بھی ایک معنی پایا جا رہا ہے کہ عموماً جو پیسہ ایڈوانس لیتے ہیں، مال بعد میں دیتے ہیں، تو سستا دیتے ہیں کہ نہیں؟ سستا دیتے ہیں نہیں. اگر اس کو پیسے کی ضرورت اور حاجت نہ ہو تو کیوں ایسا کرے گا؟ جب مال تیار ہوگا اس وقت مہنگا بکے گا، اس کا نفع بھی ہے. لیکن یہ کم پیسہ لے کر کے زیادہ مال دے رہا ہے، اس کو پیسہ لینے کی حاجت ہے. جیسے ایک مفلس کو حاجت ہوتی ہے، ویسے مسلم الہ کو بھی کیا ہے؟ تو گیا ایک مفلسی کا معنی پایا گیا. تو بے سلام کہتے ہیں اسلام اور اصلاح یہ دونوں خبر دیتے ہیں تعجیل سے. فلا بد من قبض احد العوضین. اور تعجیل کب ہے؟ کہ جب ان دونوں میں سے ایک عوض پر فی الفور کیا ہے؟ ادائیگی ہو جائے، قبضہ ہو جائے. لیتحقق معنی الاسم، تاکہ سلم کا معنی کیا ہے؟ متحقق ہو جائے. اور وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِن تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ. اب یہ حاجت کا معنی نہیں ہے. اور ضروری یہ ہے کہ بے سلم میں راس المال مسلم الہ کے حوالے کر دیا جائے. کیوں؟ کہ لیتقلب المسلم الہ فی، تاکہ مسلم مسلم کی مسلم الہ اس پر تصرف کر سکے. اور جب وہ ظاہر ہے کہ تصرف کرے گا، مٹیریل خریدے گا، مٹی منگائے گا اور سب پتھر ہوگا، کوئلہ منگائے گا، تبھی تو مال تیار ہوگا. اور اگر پیسہ نہیں ہے اور آپ کہہ دیں کہ نہ جب اینٹ دیں گے تب پیسہ دیں گے، تو جب پیسے پہ قبضہ ہی نہیں ہوا تو کوئلہ کہاں سے منگائے گا؟ جب کوئلہ نہیں آئے گا تو اینٹ تیار ہوگی؟ تو اینٹ کی تیاری کب ہوگی؟ جب پہلے پیسے میں تصرف کا اختیار مل جائے. کہتے ہیں ضروری یہ ہے کہ راس المال جو ہے یہ مسلم الہ کے سپرد ہو جائے. لیتقلب، تاکہ وہ تصرف کر سکے مسلم کس میں؟ راس المال میں. مسلم فی نہیں، راس المال میں. فَيَقْدِرُ عَلَى التَّسْلِيمِ. تو اب مسلم الہ جو ہے مسلم فی کی ادائیگی پر قادر ہو سکے. اگر اس کو تصرف کا اختیار نہیں دیں گے تو کیسے تیار کرے گا؟ وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی لیے ہم کہتے ہیں اذا لا يصح السلم اذا كان فيه خيار الشرط. اب ایک تمہید سن لیجیے. خیار اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ مسلم فی نہیں، راس المال پر اس کا قبضہ ضروری ہے. کس کا؟ مسلم الہ کا، تاکہ اس میں تصرف کر سکے. اور اگر قبضہ نہ ہو تو قبضہ نہیں ہوگا تو تصرف کیسے کرے گا؟ جب تصرف نہیں کرے گا تو اس مسلم فی کی ادائیگی پر وہ قادر ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ بات ذہن نشین ہو گئی. اب اگلی گفتگو کیجیے. انہوں نے اپنا گھوڑا بیچ دیا، کہا گھوڑا لے لیجئے اور 10 کنٹل گیہوں دے دیجئے. ایک مثال ہے. بات طے ہو گئی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا گھوڑا ابھی آپ جو ہے تو بیچ رہے ہیں، مگر ہمیں اس میں اختیار ہے، چاہے تو ہم بیع کو نافذ کر دیں، چاہے تو پس کر دیں. خیار شرط کے طور پر بیچ دیا. تو خیار شرط کے طور پر جو چیز بیچی جائے کیا مشتری کا قبضہ ہو جاتا ہے؟ نہیں. جب تک یہ نافذ نہ ہو جائے مشتری کا قبضہ نہیں. تو گویا اگر رب السلم نے خیار شرط اپنے لیے لگا لیا ہے تو اب اس کا قبضہ ہوگا؟ تو اس کا قبضہ نہیں. اور مسلم الہ کا قبضہ ضروری ہے تاکہ اس میں تصرف کر سکے. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ بے سلم میں رب السلم کے لیے خیار شرط یہ صحیح نہیں ہے. اب ایک اور باب لے لیجیے، خیار رویت. خیار رویت کسے کہتے ہیں؟ کہ بغیر دیکھے سامان خرید لینا. اب اس کہنا کہ ہم دیکھ لیں گے، پسند آئے گا تو لیں گے، نہیں پسند آئے گا تو نہیں لیں گے. تو اس میں بھی قبضہ نہیں ہوتا ہے. جب دیکھ لیں گے تب لے لیں گے، جب دیکھ لیا پسند آ گیا تب اس کی ملکیت تام ہو جاتی ہے. نہیں پسند آیا تو واپس کر دیتے ہیں. تو دیکھے بغیر اس کو اختیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس میں بھی قبضہ نہیں ہوتا. تو خیار رویت جو ہے بھی بے سلم میں صحیح نہیں ہے. اچھا خیار عیب.
خیار عیب صحیح ہے کہ کہا مبی تو مبی دیکھ کر کے لیتے ہیں، مبی دیکھ کر لیا اور اپنے گھر لے کے چلے گئے تو قبضہ ہوا کہ نہیں؟ اب کہتے ہیں کہ اگر کوئی عیب بالفرض اس میں نظر آیا تو واپس کر دیں گے، تو خیار عیب میں تو مشتری جو ہوتا ہے اس کا قبضہ ہوتا ہے، تو خیار عیب بیع سلم میں چلیں گے کہ نہیں؟ فرماتے یہاں تک کہ بیع سلم صحیح نہیں جبکہ اس میں خیار شرط ہو دونوں کے لیے، چاہے بائع کے لیے یا مشتری کے لیے، تو چاہے رب السلم کے لیے کہا چاہے مسلم الہی کے لیے، او لأحدہما یا دونوں میں سے کسی ایک کے لیے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کہتے ہیں لأنہ یمنع تمام القبض، کیونکہ خیار شرط جو ہے قبضہ کی تمامیت سے مانے ہے کہ جب تک یہ قبضہ کر بھی لے تب بھی مکمل قبضہ نہیں مانا جاتا، ہو سکتا وہ کہہ دے 2 دن کے بعد کہ میں نہیں بیچوں گا، تو قبضہ جو ہے تام ہونے سے مانے ہے۔ کیوں لکونہ مانعا من الانعقاد فی حق الحکم، کیونکہ بظاہر بیع تو ہو رہی ہے مگر یہ حکم کے اعتبار سے منعقد ہونے سے مانے ہے کہ جب تک اس کو جو ہے خیار رہے گا تب تک گویا بیع منعقد تو ہو جا رہی ہے لیکن اس کا حکم ثابت نہیں ہوگا۔ حکم سے مراد کیا ہے؟ مشتری کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ وَقَضَى لَا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، کہتے اسی طرح جو ہے کہ اس میں خیار رویت بھی صحیح نہیں ہے، خیار رویت بھی ثابت نہیں۔ کیوں؟ کہتے لأنہ غیر مفید، کیونکہ خیار رویت جو ہے یہ مفید نہیں ہے کہ بغیر دیکھے سامان خرید لیا، ابھی اس نے دیکھا ہی نہیں ہے تو ابھی اس کو کوئی فائدہ نہیں، یہ لے گا بھی کہ نہیں لے گا، ہو سکتا ہے ناپسند آئے تو واپس کر دے، بخلاف خیار عیب کے۔ کیوں؟ لأنہ لا یمنع تمام القبض، کیونکہ یہ تمام قبضہ کے تام ہونے سے مانے نہیں، یہ تو دیکھ کر کے خریدتے ہیں پھر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ولو اسقط خیار الشرط، یہ بات تو ہو کہ خیار شرط جو ہے گفتگو ہوئی، اس نے کہا کہ گھوڑا میں نے بیچ دیا ہے اتنے کنٹل اناج کے عوض اور مجھے خیار شرط حاصل ہے، تو بھائی صحیح نہیں، لیکن ابھی دونوں جدا نہیں ہوئے، انہوں نے کہا اچھا رک جاؤ، میں نے اپنا اختیار جو ہے ساقط کر دیا، آپ گھوڑا لیتے جائیے، تو بھائی صحیح ہوگی نہیں ہوگی؟ کہتے اور اگر جو ہے اس نے جس کو خیار شرط حاصل تھا اس نے اپنا جو ہے خیار ساقط کر دیا جدا ہونے سے پہلے، وراس المال قائم، اور راس المال موجود تھا، گھوڑا وہیں بندھا تھا، کہتے ہیں جازا، تو یہ بھائی جائز ہے۔ حضرت امام ظفر فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، وہ کہتے ہیں جب بیع فاسد ہو گئی تو صحیح کیسے ہوگی؟ جو چیز فاسد ہے وہ کیا ہے؟ فاسد۔ کہتے ہیں قد مر نظیرہ، کہتے ہیں اس کی نظیر کیا ہے؟ گزر چکی ہے، کہ ایک تو یہی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ نفس بیع حرام نہیں ہے، بیع تو صحیح تھی، ایک شرط لگانے سے فساد آ گیا۔ یہ دونوں کیا ہے کہ خریدنے اور بیچنے کے اہل ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، جو چیز بیچی جا رہی یا خریدی جا رہی دونوں مال ہیں، تو صدرہ من اہلہ مضافا الی محلہ، ساتھ بھی ہو رہا نہیں ہو رہا، بس ایک شرط کی وجہ سے فساد ہوا، اور جب ازالے شرط ہو گیا تو فساد بھی ظاہر ہو گیا۔ وجملۃ الشروط، فقہائے کرام اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آسان سے آسان تر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کتاب الہبہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ کہاں؟ قدوری میں نہیں؟ ہبہ کے لیے شرط ہے، کیا شرط ہے؟ ہبہ کرنے والا مالک ہو، دوسرے چیز ہبہ کر سکتا ہے، اور جس کو ہبہ کیا ہے وہ قبضہ بھی کر لے، اگر قبضہ نہیں کیا ہے تو ہبہ تام نہیں ہے، ہبہ مکمل ہو گئی، مکمل ہونے کے بعد بھی کیا یہ واپسی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ عاقب آئے بہت مہربان ہوئے ہم پر، کہا کہ ایک قلم آپ کے لیے لائے ہیں، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، تحفہ ہے، ہبہ ہے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، یہ ایک استفتاء لے کے آئے، ہم نے کہا یہ تو سوال سے فساد کی بو آ رہی ہے، اس کا جواب نہیں ملے گا، ہم ایسے سوال کا جواب نہیں دیتے، کنارے کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ اختلافی جس سے اس کا مقصد حکم شرع معلوم کرنا نہیں ہے بلکہ فتنہ و فساد کرنا۔
واپس کر دیتے ہیں. تو ان سے بھی کہا کہ آپ کے سوال کا جواب لکھنا اچت نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. یہ جو ہے بیٹھے رہے. کہا اچھا وہ ایسا ہے، جو قلم ہم نے دیا تھا واپس کر دیجیے. تو ہم نے کہا تم نے ہبا کیا تھا واپس کیوں لوگے؟ یہ صاحب یہ گئے ککر سنڈا کے قاضی کے پاس. کہا ہمارا قلم جو ہے ہم نے ہبا کیا تھا، واپس ہم چاہتے ہیں واپس کرا دیجیے. قاضی فیصلہ کریں گے کہ بھائی قلم دیا تھا تو آپ واپس لے سکتے ہیں. ہم کو آرڈر کیا کہ قلم واپس کر دیجیے. ہم نے کہا بھائی لیجیے. یہ اور بات ہے کہ ان کی یہ کام حرکت انتہائی مذموم ہے. دیا ہوا مال واپس لینا، حدیث شریف میں اس کی مثال بہت سخت ہے. العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ، کہ کوئی چیز ہبا کر کے واپس لینا ایسے جیسے کہ کتا کہہ کر کے پھر چاٹ لیتا ہے. یہ تو لیکن حکم شرع یہ ہے کہ قاضی جو ہے واپس کرنے کا آرڈر کرے گا جب کہ یہ واپسی کی درخواست دے دے. لیکن کچھ شرائط، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ واپس نہیں لے سکتے ہیں. اگر وہی قلم جو ہے ہم نے قاری صاحب کو دے دیا کہ لیجیے ایک تحفہ ملا ہے تو آپ جو ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں. ہمارے شارح بخاری فرماتے تھے، کہیں 3 لفظ یاد کر لیجئے. ہمارے مشائخ کیا کہتے ہیں؟ طمع مت کر، منع مت کر، جمع مت کر. کہ لالچ نہ رکھو، اگر کوئی دے تو انکار نہ کرو، اور مل جائے تو جمع نہ کرو کہ لو تو خرچ بھی کرو، دیتے جاؤ. تو ہم نے دے دیا قاری صاحب کو. انہوں نے گئے قاضی کے ہاں کہ ہمارا قلم واپس کرائیے. قاضی نے ہم کو آرڈر کیا. ہم نے کہا وہ قلم ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم نے تو دوسرے کو ہبا کر دیا ہے. تو واپسی ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ملک سے وہ چیز خارج ہو چکی ہے. عاقب نے اپنی وائف کو کچھ ہبا کیا، اب ناراضگی ہو گئی، میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اب مجھے واپس چاہیے. ان کی وائف ہمارے پاس آئی کہ حضور چیز انہوں نے جو ہے آپ کے شاگرد نامدار نے دیا تھا واپس مانگ رہے ہیں. ہم نے کہا اچھا بلاؤ، لگاتا ہوں کراٹا جو ہے. میں نے کہا بیوی کو دیا ہوا سامان واپس نہیں لے سکتے. ایک قرابت ہے نا، زوجیت ہے. تو بیوی شوہر اگر ایک دوسرے کو دیں تو واپس نہیں لے سکتے. پھر انہوں نے کچھ دن کے بعد اپنے بھائی کو دیا تھا یا اپنے چچا کو دیا کوئی سامان، اب ان سے واپس لے رہے ہیں. وہ ہمارے پاس کہا سرکار ہمارے بھائی نے سامان دیا تھا واپس لے رہے ہیں. ہم نے کہا آپ کے سگے بھائی ہیں؟ کہا ہاں. ہم نے کہا اچھا بلاؤ، لگاتا ہوں. میں نے کہا کہ یہ قرابت، ایسی قرابت جس سے نکاح کی حرمت ہوتی ہے، اس کو دینے کے بعد واپس نہیں لے سکتے. انہوں نے ہم کو قلم دیا تھا اور ہم نے ان کو موزہ دے دیا. ہم نے کہا یہ جاڑا ہے، آپ قلم کے اس موزہ لے لیجیے. احسان کا بدلہ احسان. اب یہ قلم کا جو ہے مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اب قلم یہ ہبا نہیں ہے تو بے ہے. بھائی انہوں نے قلم دیا تھا اور ہم نے اس کے عوض میں کیا کیا؟ موزہ دے دیا. تو یہ اس کا جو ہے پا چکے کہ نہیں. انہوں نے ہم کو ایک کپڑا دیا، کہا کہ لیجئے بہت اچھا ہے، آپ کے لیے پسند کیا ہوں، دستار ہونے والی ہے، اور کرتا سلا لیجئے گا. ہم نے کہا قاری صاحب قصبے میں جو سب سے اچھا پھول بناتا ہو پھول بنوا لائیے اس میں سے. ہم بھی جو ہے بیل والے کرتے پہنیں گے. یہ بیل بنوا کے لے آئے، ہم نے کرتا سلا لیا. یہ آئے کہ ہمارا کپڑا دے دیجیے. ہم نے کہا چپ رہو، اس میں تو میں نے جو ہے اضافہ بھی کیا ہے نا، اب لے سکتے ہو. تو اب یہ زیادتی ہو گئی، اضافہ ہو گیا، تو اضافے جو ہے پر جو ہے نہیں لے سکتے ہیں. تو یہ سب کتنے مسائل ہو گئے. 7 شرائط ہیں. اس کو فقہا نے لکھ دیا ہے دم او خز قطن. کیا سمجھیں؟ یہ جملہ یاد رہتا فوراً کمپیوٹر کی طرح سب پوری بحث چلا جاتی ہے کہ دال سے مراد زیادت، کہ جو چیز ہبا کیا اس میں اگر اضافہ کر دیا ہے تو زیادت ہو گئی نا، تو اس سے واپس نہیں لے سکتے. یہ موانع رجوع ہیں. اور میم سے مراد موت، کہ
کہ جس کو ہبا کیا ہے وہ انتقال کر گیا، اب اس کے وارثین سے مانگ رہے ہیں تو لے سکتے ہیں؟ تو چاہے ہبا کرنے والے کے وارثین آئے کہ آپ کو ہمارے والد صاحب نے فلاں چیز دیا تھا، آپ واپس کیجئے، تو موت و احد العاقدین دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو نہیں۔ میم کے بعد کیا ہے؟ عین، عوض۔ عوض کی ہبا کیا قلم، ہم نے اس کے بدلے میں کوئی اور چیز ان کو دے دیا، ٹوپی لے لیجئے، موزہ لے لیجئے، تو یہ کیا ہو گئے؟ بے کے حکم میں ہو گئے۔ خزقۃ، خا سے مراد خروج عن الملک، کہ جو چیز انہوں نے ہم کو دیا وہ ہماری ملک سے خارج ہو گئی ہے، ہم نے کھا کے گاجر کا حلوہ لے کے آئے تھے، ہم نے کھا لیا، ہم موجود ہی نہیں، کھا لیا، کھلا دیا یا بیچ دیا، کسی کو ہبا کر دیا، تو ملک سے کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئے؟ خاص زا، زوجیت، زا سے مراد کہ احد الزوجین نے ایک دوسرے کو ہبا کیا ہے، اب واپس لیں نہیں، تو خاص قطین، قاف، قرابت، قرابت سے مراد وہی جس میں نکاح حرام، سے بھائی نے بھائی کو، بھائی نے چچا کو، بھائی نے بھتیجے کو، بہن کو، چچا نے بھتیجے کو، مطلب وہ جو قرابت محرمہ ہے اس سے خاص قطین، ہائے مطلب ارا رہے ہیں، اور اس سے مراد ہلاک، کہ جو چیز ہبا کیا تھا شے محوب، وہ کیا ہے؟ ہلاک ہو گئی ہے، تو اب چیز ہلاک، قلم دیا، قلم غائب ہو گیا، ہلاک ہو گئے، تو اب واپس لے سکتے ہیں؟ تو پوری ایک بحث کو 7 جو ہے الفاظ سے کیا ایک جملے میں سمیٹ دیا، جملہ یاد رہے گا تو ایسے ہی بیع سلم کے شرائط کون کون ہیں، تو ان کو بھی فقہائے کرام نے چند جملوں میں سمیٹ دیا، اگر وہ جملہ یاد رہے گا تو آپ کو پوری بحث کیا ہے؟ یاد رہے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ جملۃ الشروط جمعوها فی قولہم، اور بیع سلم کی صحت کے تمام شرائط کو فقہا نے اپنے ایک جملے میں جمع فرما دیا۔ کیا؟ اعلام و راس المال و تعجیلہ و اعلام المسلم فی و تعجیلہ و بیان و مکان الایفاء والقدرت علی تحصیلہ۔ ہو گیا، پوری بحث آ گئی، سمجھ میں آیا؟ کچھ نہیں آیا؟ اعلام و راس المال، راس المال کا بیان کر دینا کہ راس المال کیا ہے، روپیہ پیسہ ہے تو کتنا روپیہ ہے، اگر گیہوں ہے بھائی گیہوں آپ لیجئے، چنا دے دیجئے گا، تو کون سی جنس آپ دے رہے ہیں اس کی جنس بیان کر دیجئے، نو بیان کر دیجئے، مقدار بھی بیان کر دیجئے، کہ ہم سے 1 کنٹل گیہوں لے لیجئے فلاں نام کا اور عمدہ قسم کا، اور آپ جو ہے اس کے بدلے میں چنا دیجئے گا، تو راس المال کیا ہے؟ جنس بیان کر دیں، نو بیان کر دیں، صفت بیان کر دیں، مقدار بیان کر دیں، تو لفظ اعلام میں سب آ گیا کہ نہیں؟ کتنا جامع ہے؟ اعلام و راس المال و تعجیلہ، دوسری شرط یہ ہے کہ مجلس عقد میں اس کو ادا کر دیں، کس کی تعجیل ہو؟ راس المال، اور کیا ہوا؟ اعلام المسلم فی، اور جس چیز میں بیع ہوئی مسلم فی کو بھی بتا دیں کہ کیا ہے اور کیا دیں گے آپ، اس پہ بھی تمام باتیں ہیں، کہ مسلم فی کا نام، اس کی نوعیت اور اس کی صفت اور اس کی مقدار، مثلا گیہوں دیں گے، یہ 9 جنس ہو گئے، کون سا گیہوں دیں گے، کہا 90 دن میں جو پیدا ہوتا ہے، کہا اس میں سے بھی جو ہے گھنا کی بغیر گھنا، اور بھی کتنا دیں گے، مقدار بھی کیا ہے؟ تو اعلام المسلم فی بہت مختصر ہے لیکن اتنی باتیں ہو گئی، و تعجیل ہو، اور مسلم فی کی ادائیگی کی میعاد بھی بتا دیں کہ یہ کب دیں گے، اور بیان و مکان ایفا، اور مسلم فی کہاں دیں گے، ادائیگی کی جگہ کا بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ والقدرت علی تحصیلہ، بیان کیا تھا نا کہ وقت بن ہین العقد الی جو ہے محل نہیں، ادائیگی وقت عقد سے لے کر کے ادائیگی تک مسلم فی مارکیٹ میں موجود ہو، معدوم نہ ہو، اگر معدوم ہے تو بیع سلم نہیں ہے، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بیان والقدرت علی تحصیلہ، اور مسلم فی کی ادائیگی پر مسلم علیہ کو قدرت بھی ہو، اور قدرت کب ہوگی؟
جبکہ وہ چیز مارکیٹ میں موجود ہو، پائی جاتی ہو، تو تمام شرائط آگے نہیں آئے گی، ایک سطر میں پورے شرائط آگے۔ اب یہاں سے جو ہے اسی پر تفریح کر رہے ہیں۔ فَإِنْ أَسْلَمَا مِئَتَيْ دِرْہَمٍ، وہی اسلام مت کرنا، بے سلم ہے کہ اگر کسی نے بے سلم کیا 200 درہم کے عوض فی کر ہنتتن، ایک جو ہے کر گیہوں میں۔ پہلے سمجھیے کیا ہے، کہا ایسا کہ 200 درہم مجھ سے لے لیجئے آپ، اور ایک کر، یہ اگلے زمانے کا پیمانہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک کر میں جو ہے 60 وہ آتے ہیں کہ مکوک بھی ہے، اور اب تو آج رواج بھی نہیں ہے، اور ایک کر میں جو ہے ایک نہیں، ہاں ایک کر میں 60 کفیس، ایک کفیس میں جو ہے اور 8 مکوک، اور ایک مکوک میں 1.5 سا، اب جوڑیے بہت زیادہ، 2-2.5 کنٹل ہو جائیں گے۔ خیر آسانی کے لیے اپنی زبان میں سمجھیے، کہا کہ 200 درہم میں یا 2000 روپے میں ایک کنٹل گیہوں کی بے میں نے کی، اور آپ جو ہے پہلی رمضان کو گیہوں دے دیجئے گا۔ اس نے کہا ٹھیک، 1000 روپیہ دیا، کہا رے تو 1000 ہے، کہا اور 1000 جو آپ ہمارے قرض دار ہیں، 1000 وہ ہو گیا اور 1000 یہ ہے، تو کہتے یہ بے جو ہے جو 1000 نقد دے رہے ہیں اسی کے عوض صحیح کو، یا 50 کلو کی بے صحیح، اور 50 کلو میں کیا ہے باطل ہے۔ کیوں؟ اگر پچھلا سبق یاد ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ مسلم الیہ کا قبضہ ضروری ہے کس پر؟ راس المال پر، اور کب ضروری ہے؟ مجلس عقد میں۔ تو 2000 روپے کے عوض بے ہوئی ہے، اور 1000 دے رہے ہیں، تو 1000 پر قبضہ ہوا، اور کہہ رہے جو آپ کے ذمے 1000 میرا قرض ہے، تو قرض میں قبضہ تھوڑی ہے، اور وہ قرض متعین ہوتا ہے؟ متعین تو ہوتا نہیں ہے، اس لیے جو نقد دے رہے ہیں اس کے عوض صحیح، اور جو ادھار کہہ رہے ہیں اتنے میں بے فاسد ہوئی ہے۔ فَإِنْ أَسْلَمَا مِئَتَيْ دِرْہَمٍ فِي كُرٍّ ہِنْتَةٍ، اگر کسی نے بے سلم کیا 200 درہم روپے کے عوض ایک کر گیہوں میں، ایک کنٹل کہہ لیجئے، مِئَةٌ مِنْہَا دَيْنٌ عَلَى الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ، اور انہیں راس المال میں سے 100 درہم مسلم علیہ پر قرض تھا، وہ 100 نقد، اور 100 درہم اس نے نقد دیا، فَالسَّلَمُ فِي حِصَّةِ الدَّيْنِ بَاطِلٌ، تو قرض کے حصے پر سلم کیا ہے؟ باطل ہے۔ کیوں؟ لفوات قبض، اب تو قبضہ ہے نہیں اس کے، اور اس کے لیے مجلس عقد میں قبضہ کرنا شرط ہے۔ وَيَجُوزُ فِي حِصَّةِ النَّقْدِ، اور نقد کے حصے میں بے کیا ہے؟ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کہتے لاستجماع شرائطہ، کہ بے سلم کی صحت کے تمام شرائط جمع ہو رہے ہیں، کہ روپیہ بھی متعین، مبی بھی متعین، مبی کی ادائیگی کی تاریخ بھی متعین، اور مجلس عقد میں قبضہ بھی ہو رہا ہے، تو 100 روپیہ جو دے رہا اس میں شرائط سلم پائے جا رہے ہیں، اس لیے جائز، اور جو 100 روپیہ ادھار تھا باقی تھا اس کے عوض فاسد۔ اب ایک اعتراض، کہا جب 2000 روپے کی بے ایک ساتھ ہو رہی ہے، 1000 میں فاسد، 1000 کے عوض صحیح، تو جب فاسد اور صحت، فساد و صحت دونوں مل جائیں تو فساد پھیل جانا چاہیے، پوری بے کیا ہے؟ فاسد ہونی چاہیے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں وَلَا يَشِيعُ الْفَسَادُ، یہاں فساد پھیلے گا نہیں، بس 100 روپے جتنا دین تھا اتنے ہی کے عوض فاسد ہے، اور جو نقد ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کا فساد جو ہے متعدی نہیں ہے، لازمی کوئی کورونا نہیں ہے ہاں؟ کہ ایک سے جو ہے کہ اگر سمپرک میں آ جائیے تو دوسرے کو ہو جائے گا، کا فساد جو ہے پھیلے گا نہیں، کیوں؟ لأن الفساد طارٍ، کیونکہ یہ فساد جو ہے طاری ہے، اصلب عقد میں نہیں ہے، اصل عقد تو صحیح تھا، لیکن جب پیسہ دینے کی باری آئی، کہا جو باقی تھے آپ 5 سال پہلے اسی کے بس، تو یہ فساد کیا ہو گیا؟
ہاں اگر صلب عقد میں فساد ہوتا تو سب ناجائز ہوتی. کہا یہ فساد جو ہے طاری ہے. اذ السلم وقع صحیحا، کیونکہ بے سلم تو صحیح ہو کر واقع ہوئی تھی. جب بات ہو گئی 2000 روپے کے عوض 1 کنٹل گیہوں فلاں تاریخ، تو بھائی تو صحیح ہو. جہاں یہ کہا یہ نقد لو اور 1000 تمہارے ذمے جو باقی اس کے عوض، تب یہ فساد آیا. کہتے ولہذا، اچھا تو بھائی فاسد ہو گئی نا یہ. 100 میں صحیح 100 میں، ابھی دونوں بیٹھے ہیں. پھر کیا کہا اچھا ایسا ہے کہ جب تمہارے ہوگا دیتے رہنا، لو 1000 اور لے لو. پھر صحیح ہوئی کہ نہیں؟ تو اگر صلب عقد میں فساد ہوتا تو بے صحیح ہوتی، تو بے صحیح نہ ہوتی. تو معلوم ہوا کہ یہ فساد کیا ہے؟ طاری ہے، عارض ہے. تو یہ فساد پھیلے گا نہیں، جہاں تک ہے وہیں تک کیا ہے؟ محدود رہے گا. اگر وہ قبول کر لے، ہاں مطلب ملے قبول کر لے کہ چلو ٹھیک ہے کر لیا کر لی. تب بھی نہیں. نہیں یہ ایسے ہے جیسے روٹی میں چوہیا کی لیڑی بیٹ جائے، تو جتنی جگہ میں جو ہے چوہیا کی بیٹ ہے، میگنی ہے، اتنی ناپاک ہے، توڑ دیجئے بقیہ کھا لیجیے. بالکل مثال آئی نہیں. ولہٰذا لو نقدا راس المال قبل الافتراق، کہتے اس لیے کہ اگر جو ہے کہ راس المال نقد دے دے اور جدا ہونے سے پہلے، تو ساہا، تو یہ بے کیا ہے؟ بقیہ حصہ بھی صحیح ہو جائے گی. الا انہ یبطل بالافتراق، لیکن 1000 دیا 1000 کہا وہی، تو اب جدائیگی کے بعد کیا ہے؟ فاسد ہو جائے گی، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے. وہذا کیوں؟ لأن الدین لا يتعین فی البیع. اب اس کو اب تھوڑا واضح کر رہے ہیں کہ 1000 دیا اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے، اور 1000 جو اس کے ذمے جو ہے باقرض تھا، اس کے کہا دین جو ہوتا ہے یہ متعین نہیں ہوتا، عین متعین. ہم نے کہا کہ اس موبائل کو ہم نے فروخت کیا تو یہ متعین ہو گیا، اور 1000 ہم نے دکھایا کہ اس روپے کے عوض ہم نے خریدا، تو وہ روپیہ متعین نہیں ہے. وہ روپے کو دین کہتے ہیں نا، یہ ہے عین، اور درہم و دنانیر کیا ہے؟ دین. اور وہ متعین ہونے سے متعین نہیں ہوتے. کہتے اس لیے کہ دین متعین نہیں ہوتا بے میں. الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انہما لو تباعا عینا بدین، کہ اگر جو ہے دو شخصوں نے عاقدین نے بے کیا عین کی بے دین سے، ثم تصادقا، پھر دونوں نے اتفاق کر لیا کہ اللہ دینا، کہ کوئی دین نہیں ہے، تو لا یبطل البیع، تو بے فاسد جو ہے باطل نہیں ہوگی. فینعقد صحیحا، تو یہ بے صحیح ہو کر منعقد ہو جائے گی. کیا مطلب ہوگا؟ کہ آپ کا موبائل ہم نے خریدا 2000 میں، تو عاقب صاحب نے کہا کہ پیسہ، میں نے کہا بھول گئے ہو، پچھلے شعبان میں لیا تھا ابھی تک ادا نہیں کیے ہو. تو وہی جو 2000 باقی تھے وہی ثمن ہے ہماری طرف سے، اور یہ آپ موبائل ہمارے ہینڈ اوور کیجیے. تو کس کی بے ہو گئی؟ یہ عین ہے موبائل، اور جو 1000 2000 قرض ہے وہ کیا ہے؟ یہ بے صحیح نہیں ہے. اب دونوں میں جھک جھک ہونے لگی. تو ہم نے کہا اچھا چلو آپ ہمارے قرض دار نہیں ہیں، بس 2000 لے لو. تو بے صحیح ہوئی نہیں؟ جو فاسد تھی وہی کیا ہے؟ تو یہ فساد صلب عقد میں تھا کہ طاری ہوا تھا؟ اور جب وہ فساد زائل ہو جائے گا تو بے کیا ہے؟ صحیح. اللہ تعالیٰ کہ آپ نہیں دیکھتے کہ انہما لو تباعا عینا بدین، کہ اگر دو شخصوں نے عین کو بیچا دین کے بدلے میں، ثم تصادقا، پھر دونوں کا اتفاق ہو گیا کس پر؟ کہ اللہ دینا، کہ آپ کے ذمے کوئی دین نہیں، تو لا یبطل البیع، تو یہ بے فاسد باطل نہیں. فینعقد صحیحا، تو بے صحیح ہو کر منعقد ہوگی. قال ولا يجوز التصرف في راس المال والمسلم فيه قبل القبض، راس المال اور مسلم فی پر قبضہ کر لینے سے پہلے اس میں تصرف جائز نہیں ہے. آپ نے جو ہے گیہوں بیچا، آپ نے کہا کہ گیہوں ہم پہلی رمضان کو دیں گے، اور ہم نے کہا ٹھیک ہے کہ ہم سمن گھر سے منگا رہے ہیں، دے رہے ہیں. اب انہوں نے جو ہے اس سمن کے بدلے میں جو ہے کوئی اور چیز خرید لیا. کہا ایسا ہے کہ وہ پیسہ گھر سے لا رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں،
تو آپ ہم کو نہ دیجیے، فلاں کو دے دیجیے، یہ نہیں۔ ابھی جب تک ہم آپ کے حوالے نہ کر دیں آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے جب تک کہ گیہوں پر ہم قبضہ نہ کر لیں اس گیہوں کو ہم کسی اور کے ہاتھ فروخت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو گویا یوں کہیے کہ مسلم الہ راس المال میں تصرف نہیں کر سکتا اور رب السلم مسلم فی میں تصرف نہیں کر سکتا جب تک کہ دونوں قبضہ نہ کر لے۔ عمل اول ہر ایک کی دلیل پہلی کیا فلما فی ہے من تفویض القبض المستحق کے بالعقد جو ہے کہ راس المال میں جو ہے جب تک قبضہ نہ ہو تو مسلم الہ تصرف نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہتے اس لیے کہ اس میں قبضہ کو فوت کرنا ہے جبکہ نفس عقد ہی سے قبضہ کا وہ حقدار ہو جاتا ہے۔ تو قبضہ کا حقدار مجلس عقد میں ہوتا ہے، ابھی قبضہ کیا ہی نہیں اور تصرف کا اختیار نہیں ہوگا۔ اور رب السلم جو ہے مسلم فی میں تصرف کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ فلأن المسلمہ فیہ مبیون، کیونکہ مسلم فیہ کیا ہے؟ مبی ہے۔ والتصرف فی المبی قبل القبض لا یجوز، اور مبی میں قبضہ کرنے سے پہلے تصرف جائز نہیں۔ آپ نے کسی سے کوئی چیز خرید لیا، آلو خرید لیا ایک بورا، اور ابھی آلو پر آپ کا قبضہ نہیں ہوا اور آپ نے کہہ دیا کہ جاؤ محسن صاحب وہ آلو جو میں نے خریدا تھا بدھو میاں سے وہ آلو میں نے آپ کے ہاتھ بیچ دیا، یہ جائز ہے؟ نہیں، آج بدھ ہے اس لیے بدھو میاں کہہ رہے ہیں نا۔ ولا يجوز الشرکۃ والتولیۃ فی المسلم فی، اور کہتے ہیں شرکت اور تولیہ یہ مسلم فی میں جائز نہیں کہ لأنہ تصرف فی، کیونکہ یہ مسلم فی میں تصرف کرنا ہوا۔ جملہ مختصر ہے مگر تشریح جو ہے لمبی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ آپ نے 2000 روپیہ دیا اور کسان سے کہا کہ پہلی رمضان کو ہمیں 1 کنٹل گیہوں دینا، معاملہ طے ہو گیا، سمن پر قبضہ بھی ہو گیا۔ ہم نے عاقب صاحب سے کہا ایسا کہ آپ تو ولیمہ کی دعوت دینے والے ہیں تو آپ کو بھی گیہوں کی ضرورت ہوگی، 1000 مجھ کو دے دیجیے، اور جو گیہوں ملے گا اس میں آپ کی بھی شرکت رہے گی، آدھا آپ کا رہے گا آدھا ہمارا رہے گا۔ تو یہ شرکت جائز نہیں ہے، کیونکہ جب تک ابھی قبضہ نہ ہو جائے اب ہم اس میں تصرف، یہ تصرف ہی کرنا ہوا نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرکت۔ اور ایک ہے تولیہ، ایک ہے مرابحہ۔ یہ تولیہ غسل کر کے بدن پوچھنے والا نہیں ہے، تولیہ کیا ہے کہ دام ہی دام پر دے دینا، جتنے میں خریدا ہے اتنے میں بیچ دینا۔ ابھی اس کی بحث نہیں جائے مرابحہ تولیہ کی نا، ہاں؟ تو اب مبی میں جو ہے تولیہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ مبی ہے نہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے مسلم فی میں نہ شرکت جائز ہے نہ تولیہ، کیوں؟ لأنہ تصرف فی، کیونکہ یہ اس میں تصرف کرنا ہوا۔ فإن تقا الی السلم، اور اگر بیع سلم میں اقالہ کرے، اقالہ کسے کہتے ہیں؟ کہ بیع کو فاسد کرنا، بھائی تم مجھے نہیں چاہیے، جب مجھے نہیں چاہیے تو کیا ہوگا کہ جو آپ مجھ سے سمجھ لیے ہیں واپس کر دیں۔ گیہوں تو آپ ہی کے پاس ہے لیکن روپیہ کیا ہے؟ واپس کرنا ہوگا، یہی اقالہ ہے نا۔ اب آپ کے ساتھ میں پیسہ منگا رہا ہوں، فون کر دیا کہ پیسہ لے کر کے آپ واپس کرنا کر رک جائیے، ایسا کہ گیہوں نہیں اور آپ ہم کو 2000 روپے کے عوض میں فلاں سامان دے دیجیے، تو اب ہم آپ سے نہیں خرید سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم نے سمن دیا تھا بیع فسخ ہونے سے اب سمن کی واپسی ضروری ہے، آپ ہم کو دے دیں، ہم قبضہ کر لیں، پھر آپ سے کہیں یہ 2000 کے عوض میں فلاں سامان آپ دے دیجیے۔ اور اگر جو ہے سلم میں اقالہ ہو جائے تو لم یکن لہ ان یشتری من المسلم الیہ براس المال شیئا حتی یقبضہ، تو جب تک کہ مسلم رب السلم پورے مال پر قبضہ نہ کر لے تب تک مسلم الیہ سے کچھ خریدنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ قد لقولہ علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تاخذ الا سلمک او راس مالک، کہ تم نہ لو یا تو اپنے سلم کو اور یا راس المال کو۔ کیا فرمایا؟ یا تو تم مسلم فی لو یا راس المال لو، اگر بیع تام ہی رہے تو کیا لینا ہے؟ مسلم فی لینا ہے، اور بیع فسخ ہو جائے تب
تو اب راس المال کے بدلے میں کوئی اور سامان نہیں لے سکتے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی چیز فرمایا ہے، یا مسلم فی لو اور یا راس مال لو. اے اند الفسق یعنی فسق کے وقت، اگر بے فسق ہو جائے تو راس المال. بولے الڈہو اخذا شبہن بالمبی، کیونکہ اب راس المال جب دیا تو یہ بھی مبی کے مشابہ ہو گیا، اور مبی جب تک قبضہ نہ ہو جائے تصرف نہیں ہو سکتا ہے. تو فلا یحل تصرف فی، تو اس میں تصرف حلال نہیں قبضہ کرنے سے پہلے. وہذا، اور یہ اس لیے کہ لأن الاقالۃ بیع جدید فی حق الثالث، کیونکہ اقالہ جو ہے یہ بیع جدید ہے تیسرے کے حق میں. ولا يمكن جعل المسلم فیہ مبیعا، اور یہاں مسلم فی کو مبی بھی قرار دینا ممکن نہیں، کیوں لسقوط ہی، کیونکہ اب یہ بیع ساقط ہو چکی ہے. فجعل راس المال مبیعا، تو راس المال ہی کو مبی قرار دیا گیا. کیوں لأنہ دین مثلہ، کیونکہ یہ اسی کے مثل کیا ہے، ایک دین ہے. الا انہ لا یجب قبضہ فی المجلس، مگر یہ کہ مجلس میں قبضہ ضروری نہیں. جب بے فسخ ہو گیا تو اب راس المال کا مجلس میں قبضہ ضروری نہیں. کیوں لأنہ لیس فی حکم الابتداء من کل وجہ، کیونکہ یہ ابتدان بے نہیں ہے، یہ تو اقالہ ہے نا. کہتے ہیں یہ من کل الوجوہ، یہ ابتداء بے کے حکم میں نہیں. وفیہ خلاف الظفر، اس مسئلے میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا قیاس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس مجلس میں اقالہ ہوا اسی مجلس میں کیا ہے، راس المال پر قبضہ ہو. اور اگر یہ بھی وہ چاہے رب المال یہ چاہے کہ مسلم جو ہے راس المال نہ لے، اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لے سکتا ہے، کیونکہ مال اسی کا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی چیز لے سکتا ہے. ہم کہتے ہیں والحجۃ علیہ ما ذکرنا، امام ظفر کے خلاف حجت وہی حدیث ہے جو ہم نے روایت کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ یا تو تم مسلم فیہ لو اور یا راس المال لو. اب اس کے بدلے میں تیسری چیز اگر لیں گے تو اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا.